تو ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ جو شخص ماہ شعبان میں 2 روزے رکھے گا اس کے ہلاکت میں ڈالنے والے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص ماہ شعبان میں 2 روزے رکھے گا اس کے ہلاکت میں ڈالنے والے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور نماز شب دوم ماہ شعبان کی سرکار ختم یہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان کی دوسری شب میں 50 رکعت نماز ادا کرے، یعنی کہ 25 نمازیں، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 سورے ایک مرتبہ تلاوت کرے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ایک بار تلاوت کرے، تو پروردگار عالم اپنے فرشتگان کرام الکاتبین سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کے گناہ اب نہ لکھنا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ 1 سال مکمل ہو جائے، پروردگار عالم اس کی عبادت کے اعتبار سے اسے اہل آسمان و زمین سے بہتر قرار دیتا ہے۔ پروردگار عالم اسے انبیاء کے راستے پر چلنے والوں میں شمار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ شب دوم کی عبادت، یہ توفیق نہیں مل سکتی کسی بدکار کو، منافق کو، فاجر کو۔ فضیلتیں اس سے بہت زیادہ ہیں جو بیان کی گئیں۔ اعمال مشترکہ میں سے روز پڑھیے 70 مرتبہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں مغفرت کا اور سوال کرتا ہوں اس سے توبہ کا۔ روزانہ ماہ شعبان کا افضل ترین عمل استغفار کی تلاوت، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص فریضہ نماز کے بعد 3 مرتبہ کہے یا من یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء احد غیرہ، فرماتے ہیں جو یہ کہے گا وہ خدا سے جو کچھ بھی مانگے مل جائے گا۔ آپ ہر فریضہ نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھیں یا من یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء احد غیرہ، تو آپ خدا سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا، یعنی خداوند متعال آپ کو عطا فرما دے گا۔ ایک اور وظیفہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔